السلام علیکم ناظرین، عید مبارک۔ یقیناً آپ عید منا رہے ہوں گے، البتہ اپنی عید کی خوشیوں میں مظلوم فلسطینیوں کو بھی یاد رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں جو طالبات شہید ہوئی ہیں ان کے متاثرین کو بھی یاد رکھیں، کیونکہ یہ عید سوگوار ہے پورے عالم اسلام کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کووڈ کی وجہ سے صورتحال بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ اپنے پڑوسی ملک بھارت کو بھی یاد رکھیں اور وہاں پر جو متاثرین ہیں ان کی صحت یابی کے لیے ضرور دعائیں کریں۔ آج ناظرین، عید الفطر کے حوالے سے گزشتہ رات ایک طویل اجلاس ہوا۔ مرکزی رویت اعلان کمیٹی کا اجلاس چیئرمین ڈاکٹر سید عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا۔ تقریباً 5 گھنٹے سے زائد یہ اجلاس جاری رہا۔ 6:15 بجے یہ اجلاس وزارت مذہبی امور کے کوسار بلاک میں شروع ہو گیا تھا۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام جو ممبران ہیں مرکزی رویت اعلان کمیٹی کے اور زونل رویت اعلان کمیٹی کے، انہوں نے شرکت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ سپارکو کے نمائندگان وہاں پر شریک تھے اور دیگر متعلقہ وزارتیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، محکمہ موسمیات اور وزارت مذہبی امور کے نمائندگان شریک تھے۔ تقریباً 6:20 پر یہ اجلاس شروع ہوتا ہے اور رات 11:15 بجے تک یہ اجلاس چلتا رہتا ہے۔ افطار کے بعد رویت اعلان کمیٹی کو شہادتیں موصول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پشاور اور کوئٹہ سے شہادتیں موصول ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 ارکان پارلیمنٹ سینیٹر کودا بابر اور MNA نور عالم خان بھی اپنی شہادتیں ریکارڈ کرواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہیں چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے ان سے رابطہ کیا ان کے فون نمبر بھی مرکزی رویت اعلان کمیٹی کو دیے جاتے ہیں تاکہ وہ مزید تصدیق کر سکے۔ اس کے بعد یہ اجلاس شروع ہوتا ہے اور مسلسل پھر شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن پنجاب سے کوئی شہادت موصول نہیں ہوتی۔ سندھ سے صرف ایک شہادت جو ہے وہ موصول ہوتی ہے مرکزی رویت اعلان کمیٹی کو۔ اس کے علاوہ جتنی دیگر شہادتیں ہیں وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے موصول ہوتی ہیں۔ ابھی یہ اجلاس چل رہا ہوتا ہے کہ 8 بجے کے قریب مفتی پوپل زئی پشاور میں اعلان کر دیتے ہیں کہ 1 شوال کا چاند نظر آ چکا ہے، لہٰذا جمعرات کے روز عید الفطر ہوگی۔ لیکن ابھی مرکزی رویت اعلان کمیٹی کا اجلاس چل رہا تھا اور مزید شہادتیں لی جا رہی تھیں، اور اس کے بعد پھر مختصر سی بریفنگ جو ہے وہ چیئرمین رویت اعلان کمیٹی دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ غیر مصدقہ اطلاعات نہ پھیلائی جائے۔ جب تک مصدقہ اطلاعات نہیں آتی اس وقت تک ہم چاند کی رویت کا اعلان نہیں کر سکتے، اور چاند کی رویت کا اعلان مرکزی کمیٹی ہی کرے گی، اس لیے انتظار کیا جائے۔ تقریباً 11:15 ساڑھے 11 بجے تک پوری قوم جو ہے وہ انتظار کر رہی تھی کہ مرکزی رویت اعلان کمیٹی کیا اعلان کرتی ہے۔ جیسے ہی مرکزی رویت اعلان کمیٹی کا اجلاس ختم ہوتا ہے تو تمام ممبران پریس بریفنگ روم میں آ کر اپنی نشستوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ البتہ چیئرمین رویت اعلان کمیٹی مولانا خبیر آزاد کچھ دیر بعد تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد پھر بریفنگ شروع کی جاتی ہے۔ اس بریفنگ میں وہ بتاتے ہیں کہ انہیں کوئٹہ کے مختلف علاقوں سے شہادتیں موصول ہوئی ہیں جس کی تصدیق کی گئی۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ پشاور سے بھی کچھ شہادتیں موصول ہوئی ہیں، ان کی تصدیق کی گئی، اور ایک شہادت سندھ سے موصول ہوئی، اس کی بھی تصدیق کی گئی۔ اور اس کے بعد اب ہم اعلان کر رہے ہیں کہ 1 شوال صبح ہے اور صبح عید منائی جائے گی۔ یہ اعلان جب انہوں نے کیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے پریس بریفنگ ختم کر دی۔ اس موقع پر صحافیوں نے سوال کرنے کی کوشش کی، لیکن چیئرمین رویت اعلان کمیٹی نے سوال لینے سے گریز کیا، لیکن ایک سوال ضرور ہو گیا اور وہ سوال ہمارا تھا۔ ہم نے چیئرمین رویت اعلان کمیٹی سے استفسار کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ پنجاب سے آپ کو کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی، سندھ سے صرف ایک شہادت موصول ہوئی ہے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے جو آپ کو شہادتیں موصول ہوئی ہیں وہ کتنی مصدقہ ہیں کہ آپ اس کا اعلان اب کر رہے ہیں؟ اگر آپ اعلان کر رہے ہیں تو محکمہ موسمیات نے جو پیشگوئی کی تھی کہ چاند نظر نہیں آ سکتا، اس کے ساتھ ساتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے جو اعلان کیا تھا کہ چاند نظر نہیں آ سکتا، وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے یہ کہا تھا کہ چاند نظر نہیں آ سکتا اور ملک بھر میں عید جمعہ کے روز بنے گی، لیکن آپ نے یہ اعلان کر دیا، جس پر چیئرمین رویت اعلان کمیٹی کا صرف اتنا کہنا تھا کہ ہم نے شرعی اصولوں کو دیکھتے ہوئے
رویت کا اعلان کیا ہے، ہم نے تصدیق کی ہے، اس کے بعد اعلان کیا ہے، لیکن جب ہم نے مزید سوال کرنے کی کوشش کی یا ہمارے ساتھ دیگر جتنے صحافی تھے انہوں نے سوال کرنے کی کوشش کی تو مولانا خبیر آزاد بغیر کسی سوال کا جواب دیے بریفنگ ختم کر کے رخصت ہو گئے۔ تو اس سے شکوک و شبہات ضرور جنم لیتے ہیں، کیونکہ اور عین اس وقت اعلان کیا گیا جب لوگ تراویح پڑھ چکے تھے اور سحری کا اہتمام بھی کر چکے تھے، 12 کے قریب کا وقت تھا جب یہ اعلان ہوا کہ شوال مکرم کا چاند جو ہے وہ نظر آ گیا ہے۔ تو اس نے ضرور شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خود حکومتی وزراء ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے اور سوشل میڈیا پر بھی ایک جنگ ہوتی رہی۔ وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ اگر کسی کو سعودی عرب کے ساتھ عید کرنا ہے تو شوق سے کرے، لیکن چاند نظر نہیں آئے گا کیونکہ چاند کی جو عمر ہے وہ مکمل نہیں ہوگی، اور چاند جمعرات کو نظر آئے گا اور جمعہ کو عید ہوگی۔ لیکن اس کے رد میں وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور قادری نے اسٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے بھی ٹویٹر پر ہی اپنا اسٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ جب ایک ادارہ حکومت نے ریاست پاکستان نے متعین کر دیا ہے تو پھر کوئی پیش گوئی کیوں کر رہا ہے۔ مرکزی اطلاع کمیٹی کے فیصلے کا انتظار کیا جائے اور مرکزی اطلاع کمیٹی کے فیصلے کے مطابق ہی عید کی جائے گی یا پھر روزہ رکھا جائے گا۔ لیکن یہاں پر آپ کو ناظرین ایک اور بات بتاتا چلوں کہ کیونکہ صحافی کا کام سوال اٹھانا ہے اور ہم سوال اٹھائیں گے، جواب دینا یا نہ دینا یہ حکومتی عہدیداروں کی ثوابدید ہے کہ اس کا جواب دیتے ہیں یا نہیں۔ لیکن 7 مئی کو انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کے سربراہ پروفیسر جاوید اقبال یہ کہتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا بدھ کے روز اور جمعرات کے روز ہی چاند نظر آئے گا، اس لیے ملک بھر میں جو عید ہوگی وہ جمعہ کے روز ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ شوال کا چاند 11 اور 12 مئی کی درمیانی شب 12:01 پر پیدا ہوگا، اس لیے شوال کا چاند جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا بدھ کے روز، بلکہ یہ چاند جمعرات کے روز نظر آئے گا اور جمعہ کے روز عید ہوگی۔ اس کے بعد محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ چاند نظر آنے کے امکانات انتہائی کم ہیں، لہٰذا 30 روزے مکمل ہوں گے اور جمعہ کے روز عید ہوگی، لیکن اس بات کو بھی نہیں دیکھا گیا۔ ہمارے طرح کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مرکزی اطلاع کمیٹی کے اجلاس میں زیر بحث آئیں اور اس سے پہلے بھی اس معاملے پر مشاورت ہوتی رہی، اس لیے مولانا خبیر آزاد وقتاً فوقتاً اپنا بیان دیتے رہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی ادارہ رویت اعلان کمیٹی سے پہلے رویت کا اعلان نہ کرے یا عید کون سے دن ہوگی، کیونکہ اس کا حتمی اعلان مرکزی رویت اعلان کمیٹی نے کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرکزی رویت اعلان کمیٹی اور مولانا خبیر آزاد چاہتے تھے کہ ایک ہی دن روزہ اور ایک ہی دن عید کی جائے، لیکن کچھ زمینی حقائق ہیں جنہیں مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ کیا محکمہ موسمیات کی اس پیش گوئی کو نظر انداز کر دیا گیا؟ کیا اسپارکو کو نظر انداز کیا گیا؟ کیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ریسرچ کو نظر انداز کیا گیا؟ وزیر اطلاعات و نشریات کے بیان کو نظر انداز کیا گیا؟ یہ سوالات ضرور ہیں اور ان کا جواب تو آنے والے دنوں میں ضرور واضح ہو جائے گا۔ لیکن گزشتہ رات جو مرکزی اطلاع کمیٹی کے اجلاس کے دوران ہوا وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، ہمیں نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کچھ ممبران نے بتایا جو کہ اس اجلاس کے دوران بیٹھے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو شہادتیں موصول ہوئی ان پر ہم نے تحفظات کا اظہار کیا اور ہم نے کہا کہ اس کی مزید تصدیق کی جائے، اس طرح اعلان نہ کیا جائے، لیکن ہم سے یہ بات چھپائی گئی، کچھ دیر کے لیے توقف کیا گیا اور اس کے بعد پھر اعلان کر دیا گیا۔ اس اعلان پر ہم انتہائی پریشان بھی ہیں اور حیران بھی ہیں کہ یہ کس طرح سے اچانک اعلان کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین یہ سوال ضرور ہے، یہ سوال ضرور اٹھے ہیں کہ آیا کس طرح سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر ایک اور بحث بھی چل رہی ہے اور وہ بحث یہ چل رہی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 2 خطبے اگر ایک روز میں آ جائیں تو یہ حکومت وقت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ کچھ سوالات ہیں یہ اٹھتے رہیں گے کیونکہ عید الفطر کا اعلان انتہائی تاخیر سے کیا گیا ہے جس نے کچھ سوالات کو ضرور اٹھا دیا ہے۔ تو ناظرین یہ اعلان تو مرکزی اطلاع کمیٹی نے کیا ہے، اس لیے آپ بھی عید منائیں، ہم بھی عید مناتے ہیں، لیکن عید کی ان خوشیوں میں مظلوموں کو ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔